میں نے کہیں پر ایک قول پڑھا تھا کہ مکھی اگر چائے میں گر جائے نا تو لوگ پوری چائے پھینک دیا کرتے ہیں، چونکہ چائے سستی چیز ہے، وہ 10 روپیہ خرچ کرو پھر مل جائے گی۔ مکھی چائے میں گرتی ہے تو لوگ پوری چائے پھینک دیا کرتے ہیں، لیکن اگر وہی مکھی گھی میں گر جائے تو لوگ گھی کو نہیں پھینکا کرتے ہیں بلکہ الٹا مکھی کو نکال کے پھینک دیا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا آپ قیمتی بنو گے نا تو آپ کی لوگوں کی نظر میں ایک ویلیو ہوگی اور کسی صورت میں لوگ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم اور آپ قیمتی ہیں اور ہم اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہیں، اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں، مجبوروں، لاچاروں، بے سہاروں اور بیواؤں، یتیموں کا سہارا ہیں، ہم انسانیت کو اگر کوئی نفع پہنچا رہے ہیں تو پھر ہمیں آپ کو دنیا کے سامنے عزتوں کی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، دنیا ایٹومیٹک ہمیں عزت دے گی، وہ آ کر کے ہمیں سلیوٹ مارے گی اور ہمارے سامنے سر جھکائے گی۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا سونا بنو، سونا، کیونکہ اگر تم سونا ہو اور مٹی میں بھی گر گئے، کیچڑ میں بھی گر گئے نا تو لوگ تمہیں صاف ستھرا کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں گے، اپنے گھر میں جگہ دیں گے، تجوریوں میں جگہ دیں گے۔ لیکن اگر تم مٹی ہو اور سونے سے بھی لگ جاؤ تو چونکہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، تم کسی کام کے نہیں ہو، اس لیے تم سونے سے بھی لگ جاؤ گے نا تب بھی لوگ تمہیں صاف کر دیں گے اور جھاڑ کر کے پھینک دیں گے، تمہیں کوئی ویلیو نہیں ملے گی، تمہیں کوئی عزت نہیں ملے گی۔ سونے کی صحبت میں بھی بیٹھ کر کے تمہاری کوئی مارکیٹ میں قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو قیمتی بناؤ، اپنے آپ کو انمول بناؤ۔ اور انسان یار کوئی مارکیٹوں میں بکنے والی چیز تو ہے نہیں میرے بھائی، انسان قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدائشی طور پر قیمتی اور انمول بنایا ہے، ہم نے اس کے سر پہ عزت اور کرامت کا تاج سجایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ تو انسان یہ بازاروں میں بکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی سب سے قیمتی مخلوق ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج بازاروں میں آپ چلے جائیے نا تو ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ اگر برانڈڈ چیزیں لیں تو یار برانڈڈ کپڑے ہیں، برانڈڈ ٹوپیاں ہیں، برانڈڈ گھڑیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، کوئی بھی برانڈڈ چیز لیجیے، حتیٰ کہ جوتے چپل بھی نا برانڈڈ جو ہیں وہ بھی بازاروں میں مہنگے مہنگے داموں میں بک رہے ہیں۔ لیکن انسان جب اپنے آپ کو گراتا ہے نا تو یار جوتے چپل تک جس بازار دنیا میں مہنگے مہنگے داموں میں بکتے ہیں، اسی دنیا کے بازار میں انسان اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنے ایمان کو، اپنی ویلیو اور اپنی حیثیت کو اور اپنے ضمیر کو چند ٹکوں میں بیچ دیا کرتا ہے۔ اور تب اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أَسْفَلِ سَافِلِينَ، کہ ہم نے انسان کو بنایا تو بڑا قیمتی تھا، بڑا انمول تھا، بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن اس انسان نے جب اپنے آپ کو گرایا تو چند ٹکوں میں بیچ دیا، اتنا سستا کر لیا اپنے آپ کو۔ ہم کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا، یہ انسان نے اپنے آپ کو اتنا سستا کیا۔ ابھی دیکھو الیکشن آ رہا ہے نا، الیکشن میں دیکھیے گا کوئی 500 میں بکے گا، کوئی 1000 میں بکے گا، کوئی بہت بڑا بندہ ہوگا تو 10,000 10 لاکھ میں بکے گا، بکیں گے سب۔ اور کوئی تو ایک کٹنگ میں بک جائے گا، کسی کو ایک پوا پلا کر کے خرید لیا جائے گا۔ بھائی یہ انسان اپنے آپ کو گراتا ہے، انسان اپنی ویلیو کو ڈاؤن کرتا ہے۔ لیکن جس کے اندر غیرت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا۔ ایمان والا بندہ ہوتا ہے جس کے سینے میں امت کا درد ہوتا ہے، قوم کی فکر ہوتی ہے، انسانیت کی خدمت اور سیوا کا جذبہ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو قیمتی بناتا ہے، نفع بخش بناتا ہے، وہ دنیا کی نظر میں انمول ہو جایا کرتا ہے۔
پھر دنیا اوش کر کے اس کو عزت دیتی، پھر دنیا کے سامنے وہ عزتوں کی بھیک نہیں مانگتا ہے، دنیا خود آ کر کے اس کی چوکھٹ پہ سلامی کرتی ہے اور اس کو سلیوٹ مارتی ہے. کہتے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور تو کیوں نہیں بڑھ رہا ہے بھائی؟ کہتے ہیں گیس سلنڈر بڑھ گیا، اس کا دام بڑھ گیا. ہم نے کہا تو بھی بڑھ جا بھائی. گیس سلنڈر ہو کر کے اپنی قیمت بڑھا گیا، تو انسان ہو کر کے اپنی قیمت نہیں بڑھا پا رہا ہے. یار یہاں مردے تک کے مہنگے ہو گئے، تو خاک زندہ ہے جو اپنی قیمت نہیں بڑھا پا رہا ہے، اپنی ویلیو نہیں بڑھا پا رہا ہے. چیزیں مہنگی ہوں گی مارکیٹ میں تو شور مچائے گا، لو آلو مہنگا ہو گیا، پیاز مہنگا ہو گیا، ٹماٹر کا دام آسمان کو چھونے لگ گیا. یار تو دنیا میں شور مچاتا پھر رہا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. بھائی یہ کب مانے گا کہ تو سستا ہے، تیری کوئی قیمت نہیں ہے؟ ٹماٹر کا دام آسمان چھو گیا اور تو جہاں تھا وہیں رہ گیا. تو اپنے آپ کو قیمتی بناؤ، اپنے آپ کو انمول بناؤ. اور دیکھو قیمتی انسان نا پیسوں سے نہیں ہوتا ہے، لباس سے نہیں ہوتا ہے، برانڈڈ جوتوں سے نہیں بنتا ہے، مہنگی گاڑیوں سے چلنے سے انسان قیمتی نہیں بنتا ہے. قیمتی انسان اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، قیمتی انسان اپنے کردار سے ہوتا ہے، قیمتی انسان اپنے بڑے دل سے ہوتا ہے. اور قیمتی انسان علم حاصل کر کے، ایجوکیشن میں آگے بڑھ کر کے اور کاموں میں مہارت حاصل کر کے بنتا ہے. اللہ کے بندوں کا سہارا بن کر کے، اللہ کے بندوں کے کام آ کر کے، ان کو نفع پہنچا کر کے اور ان کے لیے فائدہ مند بن کر کے انسان قیمتی بنا کرتا ہے. پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ قیمتی ہو لیکن دنیا آپ کو پہچان نہ پائے، دنیا ہیرے کی اہمیت نہ سمجھے، وہ اس کو ایک پتھر سمجھ کر کے ویلیو نہ دے. لیکن اگر آپ کا کردار بڑا ہے، آپ کے اخلاق بڑے ہیں، آپ کا دل بڑا ہے اور آپ اللہ کے بندوں کے کام آ رہے ہیں، انسانیت کو نفع پہنچا رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ رسول کی نگاہ میں قیمتی ہیں اور اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. دیکھو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہانی پڑھو. ان کو بازاروں میں دنیا نے بیچا تو کیا قیمت لگی؟ چند سکے، جو کہ دنیا ان کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو نہیں پہچان رہی تھی. دنیا کو اس ہیرے کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، تو دنیا نے ان کو غلام سمجھ کر کے چند درہم میں ان کا سودا کر دیا. لیکن اللہ کو ان کے اندر چھپے کمالات، ان کے اندر چھپی ہوئی خصوصیتیں، ان کے اعلیٰ اخلاق، ان کا کردار، ان کا بڑا دل اور ان کے اندر چھپا ہوا جو جوہر تھا اللہ کو معلوم تھا. اس لیے ان کا جو اصل مقام تھا پھر اللہ نے لا کر کے ان کو بادشاہ مصر کے تخت پہ بٹھایا. تو ہو سکتا ہے اسی طرح کہ آپ بھی قیمتی ہو، آپ کے اندر علم ہو، خوبی ہو، کمالات ہوں، صلاحیتیں ہوں، قابلیت ہو، لیکن دنیا آپ کی صحیح قیمت نہ لگائے. تو اس وقت مایوس نہیں ہونا، پھر ٹینشن میں مت پڑنا. دنیا آپ کو حیثیت دے یا نہ دے، آپ کی صحیح قیمت لگائے نہ لگائے، اگر آپ قیمتی ہو تو آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وہ آپ کا اصل جو مقام ہے اس مقام پر، اس رتبے اور بلندی پہ آپ کو ضرور پہنچائے گا اور اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اس لیے خود کو نکھارو، خود کو سنوارو، خود کو بدلو اور اپنے اندر کمالات، صلاحیتیں اور خوبیاں پیدا کرو. اپنے آپ کو انمول بناؤ اور جہاں تک ہو سکے آپ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاؤ، اللہ کے بندوں کے کام آؤ. یہ جو ہمارے آپ کے پاس وقت ہے نا، اس وقت کو ضائع مت کرو بھائی. اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی قدر کرو اور اس کا استعمال اپنے آپ کو قیمتی بنانے میں کرو. اور اتنے قیمتی بنو کہ پھر آپ کا سگنیچر آٹوگراف بن جائے. لوگ یوٹیوب، گوگل پہ آپ کو سرچ کریں اور آپ کے گاؤں محلے کی پہچان آپ کے نام سے ہو، آپ پورے شہر کی پہچان بن جاؤ. وہ کسی نے کہا تھا بھائی گمنامی کی موت مت مرنا. غالباً حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے نا تو تم رو رہے تھے اور دنیا ہنس رہی تھی، لیکن جب دنیا سے تم جانا، یعنی کہ جب مرنا، تو ایسا نہ ہو کہ جیسے روتے ہوئے آئے تھے ایسے روتے ہوئے چلے جاؤ. یہاں جب تم پیدا ہوئے تھے، آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے، دنیا ہنس رہی تھی. اب جب دنیا سے جانا تو اس کا بدلہ لے کر کے جانا. اپنے آپ کو اتنا قیمتی بنانا، یہ 4 دن کی جو زندگی ہے اس کو اتنا انمول بنا لینا، اتنے خوبصورت طریقے سے گزارنا، دنیا میں اتنا پیار بکھیر کے جانا، اتنی محبتیں بانٹ کے جانا
اور انسانیت کی ایسی سیوا کر کے جانا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو جاتے ہوئے تم ہنس رہے ہو اور لوگ تمہاری میت کو دیکھ کر کے تمہاری میت پہ آنسو بہا رہے ہو. اس قدر اپنے آپ کو قیمتی اور انمول بنا کر کے جاؤ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.